الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے ان چیزوں میں سے کسی کو کھانے پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر وہ لذت حاصل کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بہت رحم کرنے والے ہیں۔ حرام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر مجبوری کی حالت میں ضرورتاً کسی حرام چیز کے استعمال کا حکم ذکر کیا ہے، اور یہ شریعت کا ایک بہت بڑا اصول اور ضابطہ ہے کہ اگر کسی چیز کے استعمال کی ضرورت پیش آ گئی، عمومی حالات میں تو اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر مجبوری بن جائے، ضرورت بن جائے، تو پھر ضرورت کی حد تک اس کا استعمال کی گنجائش نکل آتی ہے۔ چنانچہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں ہو کہ کچھ بھی اس کے پاس کھانے پینے کا نہیں ہے حلال چیزوں میں سے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر اب اس نے کچھ بھی نہ کھایا پیا تو جان چلی جائے گی، تو ایسی حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے صرف اتنی سی مقدار کہ جس سے جان بچ جائے، ایک دو لقمے، تو یہ نہ صرف یہ کہ اس کی گنجائش ہے بلکہ جان بچانے کے لیے اس کا استعمال ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کھائے گا اور اپنی جان کو نہیں بچائے گا تو گنہگار ٹھہرے گا۔ اور پھر یہاں جو شرطیں لگائی گئی ہیں کہ وہ لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، حد سے تجاوز بھی نہ کرے، ضرورت اگر 2 لقموں کی ہے تو تیسرا لقمہ نہ لے، اگر 2 لقموں سے ضرورت پوری ہوتی ہے، جان بچتی ہے، تو تیسرے لقمے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ ہم لوگوں کو عام طور پر اللہ تعالیٰ نے فراوانی سے نوازا ہے، بھوک دیکھنے کا بسا اوقات زندگی بھر نوبت نہیں آتی۔ بھوک بہت بڑی مصیبت ہے اور بہت بڑی چیز ہے، جب یہ لگتی ہے تو پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس چیز سے بچایا ہوا ہے، تو اس مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم جس چیز کو بھوک سمجھتے ہیں وہ بھوک نہیں ہے۔ ہم ابھی تک پہلے کھانے کو پوری طرح ہضم کر بھی نہیں پاتے تو دوسرے کھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو وقت اگر کھانے کا ہو گیا ہے تو بس ہم اسی کو بھوک سمجھتے ہیں، یہ بھوک نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اور صلحاء کی زندگی میں بھوک بڑی کثرت سے رہی ہے۔ 3 مہینے گھروں میں چولہا نہ جلنے کا عام معمول تھا، اور اسی طرح 3 دن کا فاقہ یہ بھی عام معمول کی بات تھی۔ تو ایک دن کچھ نہیں کھایا، دوسرے دن بھی کچھ نہیں کھایا، تیسرے دن بھی کچھ نہیں کھایا، اب خدشہ ہے کہ جان چلی جائے گی، تو ایسے میں کچھ نہ کچھ لقمے لے لینا اس کی گنجائش ہے۔ چنانچہ بہت سارے واقعات کتابوں میں ہیں، لیکن ان واقعات کی بنسبت میں یہ اصول ذہن نشین کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں، حرام ہیں، منع ہیں، لیکن ضرورتاً ان کی گنجائش ہے، اور اتنی سی ہی گنجائش ہے جتنی ضرورت ہے۔ تو ان میں سے ایک چیز تو یہی ہمارے سامنے آ گئی کہ جو چیزیں منع ہیں اگر جان جانے کا خدشہ ہو تو ان میں سے کسی کا استعمال جائز ہے۔ اسی میں سے یہ بھی دیکھ لیں کہ جب کوئی مریض ہو
اور ڈاکٹر یہ تجویز کر دے کہ اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے، اگر اس کو خون دوسرے انسان کا لگایا جائے گا تو اس کی جان بچے گی، وگرنہ عادتاً اس کی جان بچنے کا بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آتا، تو ایسے میں اتنا خون لگانا کہ جس سے اس کی جان بچ سکے یہ جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اور اسی طرح اس میں تصویر کا معاملہ بھی ہے، تصویر منع ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اور ہم اپنے بہت سارے حضرات کو، بلکہ بہت سارے صلحاء کو دیکھتے ہیں، ان کی ویڈیو بھی ہوتی ہیں، ان کی تصویریں بھی ہوتی ہیں، تو ہم اس سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس کی کوئی گنجائش نکل آئی ہے یا اس کی کوئی اجازت ہو گئی ہے۔ ایسی بات بسا اوقات نہیں ہوتی۔ وہ جس درجے پہ کام کر رہے ہیں وہاں ان کے لیے بسا اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو مسجدوں سے وابستہ نہیں ہے۔ مسجدوں سے اس وقت وابستہ طبقہ بمشکل 1%، آدھا فیصد ہوگا۔ تو اس وقت بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، یہیں سے جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا محلہ اور یہاں موجود افراد اور ان میں سے ہم کتنے لوگ مسجد میں موجود ہیں، تو یہ 1% بھی نہیں بنتا۔ تو جو مسجدوں سے وابستہ ہیں ان سے تو ہم کلام ہو سکتے ہیں، ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کے ایمان، ان کے اعمال کی حفاظت تو کر سکتے ہیں، لیکن جو طبقہ سارا کا سارا نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، ان کے ایمان کی، اعمال کی حفاظت کی صورت کیا ہوگی؟ تو باطل سارا کا سارا نیٹ پر لگا ہوا ہے، تلا ہوا ہے، وہ اپنی محنت کر رہا ہے۔ جس میدان میں باطل کام کر رہا ہے اسی میدان میں جا کر اس کی روک تھام کرنی ہوگی۔ تو کچھ نہ کچھ لوگ اگر اس میدان میں کام کریں اور اس طرح ان کو اس کی ضرورت پڑے گی، ویڈیو کی بھی ضرورت پڑے گی، تصویر کی بھی ضرورت پڑے گی، تو وہ ضرورتاً اس کے لیے گنجائش نکلی ہے۔ ہم لوگوں کو اس میں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنی ان چیزوں میں پڑھنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں، اور ہر ایک عمل کی حیثیت پہچاننا یہ ایک مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں سے ایک واقعے کی طرف میں صرف مختصر اشارہ کروں گا کہ آج اس موضوع کو سمیٹنے کا پروگرام ہے۔ ویسے یہ بہت وسیع و عریض موضوع تھا، تو جس میں سے ضروری باتیں صرف ذکر کی گئی ہیں کہ ایک موقع پر چند صحابہ کرام گرفتار ہو گئے روم کی جنگ میں۔ تو وہاں پر رومی بادشاہ نے سپہ سالار مسلمان کو، صحابی رسول حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیشکش کی کہ تم اگر ہمارے مذہب کو اختیار کر لو تو میں تمہیں اپنے گھر کا فرد بنانے کو تیار ہوں، داماد بنا لوں گا اور اپنے ولی عہد بنا لوں گا، میرے بعد یہ ساری سلطنت آپ کے سپرد ہو جائے گی، لیکن مذہب چھوڑ دو۔ انہوں نے انکار کیا۔ پھر اس نے گھی کے بڑے برتن میں گرم کیا۔ گھی ایک ایسی چیز ہے جو گرم ہو جاتا ہے پھر ٹھنڈا جلدی نہیں ہوتا، اور ان کے سامنے لا کر اپنے قیدیوں میں سے 1-2 قیدی بھی اس میں ڈالے، اور ڈالتے ہی ان کے جسم کے سارے جوڑ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اور ان کو کہا کہ تمہیں اس کے اندر ڈالوں گا وگرنہ تم ایمان چھوڑ دو۔ انہوں نے پھر بھی انکار کیا، اور پھر بلکہ خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تو ہمارے لیے شہادت کی موت خوشی کی چیز ہے۔ پھر اس نے ایک عجیب مطالبہ کیا، اس نے کہا کہ اگر تم میری پیشانی پر بوسہ دے دو تو میں تمہاری جان بخشنے کو تیار ہوں۔ تو بسا اوقات یہ حد پہچاننا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے جو کچھ عمل تھا وہ سارا ایک شریعت کے حکم کے طور پر تھا کہ شریعت حکم دیتی ہے کہ اگر کوئی ظالم مجبور کرے تو کلمہ کفر نہ کہو، لیکن اب مسئلہ آنا کا ہو سکتا ہے، جان بھی بڑی قیمتی ہے، جان کو بچانا، اگرچہ اپنے مقابل اپنے دشمن کی پیشانی کو بوسہ دینا یہ بھی آسان کام نہیں ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو غیرت ایمانی رکھتے ہوں، تو فوراً یہ تیار ہو گئے
اور انہوں نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اپنی اور اپنی جماعت کی جان کی، اپنے سب کی حفاظت کی، اور ان کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور ان سب کی پیشانیوں پر اس کے عوض میں بوسہ دیا کہ تم نے وہ عمل کیا ہے جو شریعت چاہتی تھی، شریعت کا تقاضا تھا۔ بلا وجہ محض اپنی انا کی بینت جانوں کو چڑھا دینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، شریعت اور اسلام کی عزت کو متاثر کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تم لوگوں نے اسلام کی عزت کو بھی بحال رکھا اور اپنی انا کی بینٹ بھی اتنی قیمتی جانوں کو نہیں چڑھایا۔ تم نے وہ کام کیا جو اسلام چاہتا تھا، جو اسلام کے عین مزاج کے مطابق تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دین کی تعلیمات سے واقف تھے، ہر حکم کی حیثیت کو سمجھتے تھے۔ ہم لوگ چونکہ بنیادی تعلیمات سے بھی آگاہ نہیں ہیں، اس لیے ہر عمل کی حیثیت سے بھی آگاہ نہیں ہیں، تو پھر بسا اوقات ایک جائز چیز کو فرض کا درجہ دے لیتے ہیں اور ایک فرض چیز کو بسا اوقات جائز کی حیثیت سے بھی گرا دیتے ہیں۔ یہ بہت ساری کمزوریاں ہیں ہم میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔